نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مذہب کو بطور ہتھ گنڈا استعمال کرنا پاکستان میں معمول کی بات بن چکا ہے۔ کسی کو پھانسنا ہو، پیسہ بٹورنا ہو، ووٹ لینا ہو یا کسی بھی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو تو انہیں مذہبی حوالے سے ایکسپلائٹ کرنا الٹے ہاتھ کی گیم بن چکی ہے۔ ضعیف الاعتقاد طبقہ کو مذہبی حوالے سے بلیک میل کر کے بآسانی پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک معمولی مثال سوشل میڈیا پر مذہبی پوسٹیں ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو شیئر کرنے سے مرادیں پوری ہوں گی ورنہ گناہگار ہوگا یا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اس پوسٹ کو شیئر کرتے جاتے ہیں جبکہ اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ حقیقت، نہ یہ دین ہے۔ اس معمولی مثال سے میں آسان ہو جاتا ہے کہ چالاک، ہوشیار، عیار لوگ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے کچے ایمان سے کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان کے ہر شعبے اور ہر طبقے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان مذہب کی بنیاد پر وارد وجود میں آیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس مملکت خدا داد میں عوام مذہب کے نام پر بآسانی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ سیاست سے مذہبی تبلیغ تک اللہ ماشاءاللہ مفاد پرست طبقات مذہب کی آڑ میں خوب اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے شادی کر لی، اس کی بیوی نے کہا کہ میں عالمہ ہوں، اس وجہ سے ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں اور شریعت کے مطابق شوہر کو بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ علیحدہ گھر کس طرح لے دے، بوڑھے والدین کو اکیلے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے مفتی صاحب سے مدد طلب کی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تمہاری بیوی کا مطالبہ بظاہر شرعی ہے لیکن شریعت میں ظلم، بے رحمی، بے حسی، احسان فراموشی کی گنجائش نہیں، لیکن یہ باتیں تمہاری بیوی قبول نہیں کرے گی کیونکہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ وہ شریعت کی آڑ میں الگ گھر اور والدین کی خدمت سے جان چھڑانا چاہتی ہے، لہذا تمہیں بھی شرعی ٹوٹکا استعمال کرنا ہوگا۔ گھر جاؤ اور بیوی سے کہو کہ شریعت میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، لہذا میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی خاتون سے جو میرے والدین کے ساتھ رہے گی اور والدین کی دیکھ بھال میں میری مدد کرے گی۔ بیوی کو یہ سننا تھا کہ سب پٹا گئی اور فوراً بولی دفع کرو الگ گھر کو، میں ادھر ہی تمہارے والدین کے ساتھ رہوں گی، ان کی خدمت کروں گی کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ دور حاضر میں تبلیغ کا سلسلہ جس قدر آسان ہوتا جا رہا ہے، مذہب پر عمل اس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تبلیغ دین میں ظاہر نیک عمل ہے لیکن اس کی آڑ میں مسلم معاشرے کو کنفیوز اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلم مبلغین ایسے بات فرما رہے ہیں کہ نہ ان کا انسانی نفسیات سے تعلق ہے اور نہ دین کی معرفت اور حقیقی مفہوم کو دخل رہا ہے۔ دینی کورس یا ڈپلومہ لینے والی خواتین نے گھر گھر تبلیغی مراکز کھول رکھی ہیں۔ رٹے رٹائے سبق یاد کر کے آگے پہنچانے کو ثواب دوران سمجھا جاتا ہے۔ لبرل طبقہ مادر پدر آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے اور نام نیاز مذہبی گھرانوں کی خواتین شریعت مراز تلاش کر رہی ہیں۔ ساس سسر سے آزادی کے، باورچی خانے سے آزادی، شوہر کے کاموں سے آزادی، خرچ کرنے کی آزادی، جاب کی آزادی، گھر سے فرار کی آزادی۔ انسان بنیادی طور پر آزادی کا خواہشمند ہے لیکن آزادی کے لیے مذہب کی آڑ تلاش کر کے خواہش نفس کی تکمیل ٹھیک نہیں۔ بہو یا بیوی کی تلاش ہو تو پہلی بات ہی یہ کہی جاتی ہے کہ نیک سیرت بہو چاہیے، لیکن نیک سیرت کی تشریح اس وقت معلوم ہوتی ہے جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی کی ماں بہن نے حجاب اور چادریں لے رکھی ہیں، باپ بھی ٹوپی پہنے باریش دیندار دکھائی دیتا ہے۔ اب نیک سیرت کا ایکس رے ہونے جا رہا ہے۔ گورا رنگ، لمبا قد، پتلا بدن، باریک نکوش، اعلیٰ ڈگری، نام والا باپ، ہم ذات، ہم برادری، چھوٹا خاندان، اچھے علاقے میں اچھا گھر وغیرہ۔ اگر تمام شرائط مکمل ہیں تو سمجھو لڑکی نیک سیرت ہے، ورنہ استخارہ حق میں نہیں۔ داماد کی تلاش میں بھی خاندانی نیک شرط ہے۔ لڑکا 5 وقت نمازی ہے، مسجد بھی جاتا ہے، نجی ادارے میں ملازم ہے، نیک شریف خاندانی ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن سرکاری ملازمت ہوتی تو اچھا تھا۔ لڑکی کی بہنیں ابھی بیانے والی ہیں، والد کوئی خاص عہدے پر نہیں، گھر بھی 3 کمروں کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے نیک شریف داماد سے نتھی شرائط۔ مذہب کو بطور نظریہ ضرورت استعمال کرنے والے رشوت بھی سلیقے سے لیتے ہیں اور جھوٹ بھی حکمت سے بولتے ہیں۔ تبلیغ جتنی پھیل رہی ہے برائی بھی اسی حساب سے پھیل رہی ہے۔ ساس سسر کی بےعزتی، بزرگوں سے چرب زبانی،
مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی، شوہر کی کمائی کا بلا اجازت استعمال، ملازموں کے ساتھ ناروا سلوک، شوہر کے خاندانی اور اپنے خاندان کے ساتھ رویے میں تضاد، اولاد کی تربیت میں ڈنڈی، غالب روزمرہ کی زندگی میں سینکڑوں غیر اسلامی غیر شرعی حرکتیں اور باتیں ایسی کرتی ہیں جس مذہب کا قطعاً عمل دخل نہیں۔ نام نہاد مسلمان مرد و خواتین نے جہاں اپنی مرضی کی بات منوانی ہو وہاں شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی۔ حقیقی اسلام نام ہے رواداری، محبت، بھائی چارہ، دردمندی، درگزر، احساس، خدمت، احسان، مروت، پردہ پوشی، احسار، قربانی کا الغرض ہر بھلی سوچ اور اچھا عمل مذہب اسلام ہے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ مذہبی باب ہے جو تبلیغ کو ثواب سمجھ رہے ہیں، ان کی ماشاءاللہ اپنی عملی زندگیاں اور بندوں سے معاملات زندگی میں نفاق انہیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ دوغلے رویوں کو معمولات زندگی بنا چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔